سر یہ پنجاب میں بلدیاتی نظام دوبارہ چینج کر رہے ہیں، یہ ہر 2 سال بعد نظام جب وہ تبدیل ہو جاتا ہے، یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا اور اس کا حل کیا ہے سر؟ دیکھیں، آپ نے جو یہ بات کی ہے نا بلدیاتی نظام کی، یہ تو نا آپ کہہ لیں کہ عوام کے دل کے جلانے والی بات ہے۔ بلدیاتی نظام اس ملک میں 76 سال سے نہیں بن سکا، اور مجھے اب بھی اس کے بننے کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے۔ یہ جو اعلان آپ نے سنا ہے نا، وہ اخبارات میں نے بھی پڑھا ہے جی سر، کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے نا جی وہ نیا ایک ڈھانچہ تیار کر رہی ہے کہ اس میں میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور میں 9 ٹاؤن بنا دیے جائے، ہر ڈویژنل لیول پر ایک کونسل بنا دی جائے، تحصیل لیول پر بنا دی جائے، ضلع لیول پر پھر میونسپل کمیٹیاں، یہ وہ۔ یہ دراصل نا ہر 3 4 5 سال بعد جی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس ملک میں نئے بلدیاتی نظام کی بات ہوتی ہے۔ ہر حکومت یہ ایک شوشہ چھوڑتی ہے، ڈرامہ کرتی ہے کہ جی ہم اپنا بلدیاتی سسٹم لے کے آئیں گے۔ دوسری حکومت آتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں جی ہم اپنا بلدیاتی لے کے آئیں گے۔ تیسری آتی ہے جو ہم اپنا بلدیاتی لے کے آئیں گے۔ جو کبھی بنا بھی ہے تو وہ اتنا کمزور، اتنا ناپائیدار، اور وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ماسوائے مشرف صاحب کے ٹنور میں، یہ 1-2 دفعہ یا ضیاء صاحب کے ٹنور میں، کہ یہ بدقسمتی ہے کہ بلدیاتی اداروں نے جب بھی ٹنور پورا کیا ہے وہ تقریباً آپ کہہ لو بھی ماشاء اللہ کے دور میں یا فوجی ڈکٹیٹروں کے دور میں پورا کیا ہے، ورنہ کبھی پورا نہیں۔ ورنہ کبھی پورا، اور وہ بھی اس لیے پورا کیا کہ شاید ان کی ضرورت تھی۔ تو یہ جو ہے نا کہ بلدیاتی نظام ہم بنائیں گے، یہ وہ، تو اس پر مجھے نا وہ ایک شاعر کا شعر ہے، وہ بڑا یاد آ رہا ہے۔ قلب حسن نادر شاہ صاحب ایک شاعر تھے، انہوں نے کہا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا وہ شعر، کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ تو یہ صرف اعلانات ہیں جی بیٹا، اس میں یہ وہی اعلانات ہیں جو 76 سال سے ہم سن رہے ہیں، جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ملک کو ایشین ٹائیگر بنا دیں گے، فلاں تعلیمی انقلاب برپا کر دیں گے، صنعتی انقلاب برپا کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ یہ اسی قسم کے یہ غیر سنجیدہ اعلانات ہیں۔ اگر بلدیاتی اداروں کے متعلق کوئی سنجیدہ ہوں، اللہ کرے ہوں، بغیر بلدیاتی اداروں کے اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ ریئلٹی ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ جب ٹھیک ہوگا جب کانسٹیٹیوشن میں اس کا باقاعدہ ایک فریم ورک، باقاعدہ ایک ڈھانچہ دیا جائے گا۔ یہ صوبائی اسمبلیوں کی ڈسکریشن پہ ٹھیک نہیں ہوگا، نہیں، کانسٹیٹیوشن میں ڈھانچہ نہیں ہے۔ یہ صرف مشرف صاحب نے جو اپنا وہ جو سسٹم بنایا تھا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001، جی سر، تو ہمیں بھی اس میں الیکشن لڑنے کا اتفاق ہوا تھا، میں خود اس میں ناظم رہا ہوں۔ جی تو وہ بڑا نا یونیک آئیڈیا تھا، اور وہ پاکستان کی ہسٹری میں اس سے زیادہ بہتر اور مؤثر بلدیاتی سسٹم نہیں بنایا گیا۔ جی وہ بھی اگرچہ مکمل طور پر نافذ نہیں ہوا تھا، اس میں سے بھی کئی چیزیں ایسی تھی جو نافذ نہیں ہو سکی تھی، جس میں پولیس آرڈر 2002 میں وہ اس حد تک اپلیکیبل نہیں ہو سکا تھا، اور اس میں جو ہے نا جی وہ مسالتی جو کونسلز بنائی گئی تھی، انجمنیں بنائی گئی تھی، وہ پراپر کام نہیں کر سکی تھی۔ پہلے وہ ایک لینا بات، لیکن اس کی جو بنیاد تھی بڑی اسٹرانگ سے۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ اس دور میں ڈی سی کا عہدہ ختم ہو گیا تھا، ڈی سی او آ گئے تھے، جی ڈی سی او، یعنی کہ بیوروکریسی کے اختیارات کو عوامی نمائندوں میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس نظام کی سب سے زیادہ مخالفت کی بیوروکریسی نے، اس میں روڑے اٹکائے، اور رفتہ رفتہ وہ نظام دفن ہو گیا۔ تو اس نظام کو جنرل مشرف نے ابتدائی طور پر، جب جنرل مشرف بہت زیادہ طاقت میں تھے، تو اس کو انہوں نے پروٹیکشن دی تھی اپنے مارشاء اللہ کے، جو اپنا جو ان کا چیف ایگزیکٹو اپنے آپ کو کہلاتے تھے، تو وہ جو
اس اپنے جو جس آرڈر کے تحت انہوں نے اپنے آپ کو ملک پر مسلط کیا تھا اس آرڈر کے ایک حصے میں اسے بھی وہ اپنے ساتھ انہوں نے اٹیچ کر دیا تھا، لیکن بعد میں اسے کانسٹیٹیوشنل کور نہیں مل سکا، تو یہ صوبائی سبجیکٹ 18ویں ترمیم میں آ کے کہا گیا کہ جی صوبے اپنا اپنا جیسے جیسے مرضی بنائے نہ بنائے ان کی مرضی ہے، تو وہ معاملہ دفن ہو گیا۔ اس کے بعد صوبوں نے کیا بنایا کیا نہیں بنایا آپ کے علم میں ہے، کسی نے گھوڑا بنا لیا، کسی نے ہاتھی بنا لیا، کسی نے گدھا بنا لیا، نتیجہ یہ ہے کہ مسائل آپ کے سامنے ہیں کہ جو معاشرے میں بکھرے پڑے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ جب تک آئین میں لوکل گورنمنٹ کا ڈھانچہ نہیں مینشن کیا جائے گا، جس طرح آپ کا فیڈرل گورنمنٹ کا ڈھانچہ ہے نا کہ وزیر اعظم ہوگا، اسمبلی ہوگی، یہ ہوگی، یہ اختیارات ہیں، یہ ہوگا، ٹنور ہوگا، اسی طرح آپ کو صوبائی اسمبلی کا بھی آپ کا آئین میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اسی طرح لوکل گورنمنٹ کا پورا ایک فریم ورک، پورا ایک ڈھانچہ آپ کو دینا پڑے گا آئین میں، تاکہ اور یہ پورے ملک میں ایک ہی مؤثر بلدیاتی سسٹم بنانا پڑے گا۔ یہ صوبے میں تو جو ہے نا جی اپنا لہذا لہذا وہ مقامی جو ہیں وہ اپنا ایم پی ایم این اے ان کی خواہش کے مطابق جب مرضی وہ بدلتے ہیں۔ دیکھو جی دیکھو جو صوبائی اسمبلی کی قانون سازی ہوتی ہے بیٹا، وہ تو صوبائی اسمبلی جب مرضی بدل دے۔ آج آپ نے بنایا ہے ایکٹ، صبح راتوں رات گورنر صاحب آرڈیننس جاری کر کے صبح اس کی شکل بدل دے، یا اگلی اسمبلی آئے وہ اسے مکمل ہی خارج کرتے، لیکن جب آپ فیڈرل سطح پر کانسٹیٹیوشن میں بنا دیں گے تو وہ تبدیل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کانسٹیٹیوشن تبدیل نہیں ہوگا، تو اس کی جو بیک ہے لیگل بیک وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگی، اسے کوئی وزیر اعلیٰ یا کوئی ایم پی اے اپنی مرضی کے مطابق آگے پیچھے نہیں کر سکے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسے کانسٹیٹیوشنل کور دینا پڑے گا، اس نظام کو اس وقت تک اس ملک میں کوئی مؤثر نظام قائم ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر اس کے پابند بھی جو ہے نا کانسٹیٹیوشن میں ہمیں مینشن کرنی پڑے گی۔ پھر یہ ہے کہ اس کا ٹنور اور اس کا وہ سارے معاملات وہاں مینشن کریں گے، بلکہ میری تو ایک تجویز ہے اس زمن میں نے کئی دفعہ پہلے بھی بات کی ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ویسے بھی بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے، قومی اسمبلی کی حد تک بھی اگر یہ مہربانی کریں کہ اس کا ٹنور 4 سال کر لیں، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا، اور 4 سال ہی لوکل گورنمنٹ کا کر لیں، لیکن یہ الیکشن اس طرح کر لیں کہ ہر 2 سال بعد قوم کو ایک الیکشن مل جائے، کہ اب اگر قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوا ہے تو 2 سال بعد لوکل گورنمنٹ کا الیکشن آ جائے، تو جو اس کے بعد جب 4 سال بعد قومی اور صوبائی اسمبلی کی مدت پوری ہو تو پھر ان کا الیکشن آ جائے، اس کے بعد جب 4 سال بعد ان کی پوری ہو لوکل گورنمنٹ کا یہ آ جائے۔ اس طرح ایک تو یہ ہوگا کہ 2 سال بعد لوگوں کو اپنی رائے دینے کا موقع ملے گا، پھر یہ ہے کہ اس میں پرفارمنس میں بہتری آئے گی، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان کی باقاعدہ ڈیٹس، یہ چلو ہمارے یہاں کچھ اپنا مذہبی تہواروں کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے شاید ہم ڈیٹ نہ دے سکیں، لیکن ہم مہینے تو دے سکتے ہیں۔ امریکی کانسٹیٹیوشن میں تو دیکھیں نا ڈیٹ مقرر ہے، وہ طوفان ہو، آندھی ہو، زلزلہ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، اس ڈیٹ کو الیکشن ہونے ہیں پریزیڈنٹ۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں آئین میں لکھا ہے جی کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے، نہیں ہوتے، سپریم کورٹ کے الیکشن کے باوجود نہیں ہوتے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر مینشن کر دیں کہ جب یہ ٹنور پورا ہوگا تو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو الیکشن اس مہینے میں کروانے پڑیں گے، اگر جو نہیں کروائے گا تو اس پر ڈائریکٹ اس کی سزا بھی لکھ دیں کہ جو اگر نہیں کروائے گا تو اس کی کیا سزا ہوگی، وہ اگر وہ مطلب ہے کہ جو اس وقت کا چیف جسٹس ہوگا اسے کیا سزا دی جائے گی، وہ جو صدر ہوگا وہ کس طرح اکاؤنٹیبل ہوگا، تاکہ یہ ہے کہ یہ قوم کو، عوام کو الیکشنوں سے محروم نہ کیا جائے، اور بلدیاتی الیکشن بھی ہر 4 سال بعد لوگوں کو ملے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکے۔ یہ جو گلی محلہ کے مسائل، روزگار کے مسائل، پولیس کے مسائل، اور یہ جو جگہ جگہ چھوٹے موٹے جھگڑوں کے مسائل، یہ جو جتنی آپ کی شہری سہولیات ہیں، بجلی، گیس، یہ پانی، یہ لوکل گورنمنٹ کے سبجیکٹ ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کا، صوبائی گورنمنٹ کا ان کے ساتھ پالیسی لیول کا تعلق ہے، باقی یہ نیچے کی سطح پر تو، مائکرو لیول پر تو سارا ہی کا سارا لوکل گورنمنٹ کے سبجیکٹ ہیں۔
تو اللہ کرے یہ خواہش ہے کہ یہ ہمارے ملک میں بلدیاتی سسٹم بہتر آئے، لیکن یہ جب تک نیک نیتی نہ ہوئی تو یہ نہیں ٹھیک، یہ آئے گا نہیں۔ اور کم از کم مجھے تو جو ہے نا موجودہ جو سیاستدان ہے، دیکھو نا یہ کوئی 30 سال سے بیٹھا ہے، کوئی 40 سال سے برسر اقتدار ہے، جی کوئی کتنے سال سے بیٹھا ہے، یہ 70 سال 75 سال سے جو چورن بیچ رہے ہیں، تو یہ وہی چورن ہے جو اس بعد میں پھر آیا گیا جی بلدیاتی سے ہم نیا بلدیاتی سسٹم لا رہے ہیں۔ جی تو ہے بڑا انفارچونیٹ، لیکن کہنا پڑتا ہے، لیکن بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ انہیں توفیق دے کہ یہ بہتر کر سکیں۔